حدیث کی سب سے جامع اور مستند کتاب کا نام ہے صحیح البخاری۔ اس کی دوسری جلد میں کتاب المناقب یعنی فضائل کا جو بیان ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث اور ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا ہے۔ ابھی آپ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، چھوٹی عمر تھی۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی پرورش آپ کے چچا کے پاس ہوئی۔ آپ کے والد محترم تو آپ کی پیدائش سے 3 ماہ پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ ایک دن آپ کے چچا ابو طالب جب تجارت کے سفر شام کے لیے جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لی۔ جب شام کے علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے کچھ لوگ جمع ہیں۔ جیسے جیسے یہ قافلہ قریب جاتا گیا، وہ لوگ بھی آگے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس قافلے نے اسی درخت کے نیچے جا کے پڑاؤ کیا، ٹھہرے، رکے۔ اس قافلے کے اندر جو آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ ایک آدمی ایسا تھا جو اس علاقے کے علم کے حوالے سے سب سے بڑا آدمی تھا، جسے وہ اپنی زبان میں پادری کہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو کرسچن لوگوں کا بڑا علم والا کوئی مفکر، کوئی عالم، کوئی مولوی ہوتا ہے، وہ اس کو پادری کہتے ہیں۔ اور بھی کچھ نام ہیں، لیکن عام طور پہ جس طرح ہم مولوی صاحب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ پادری کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے پڑھے لکھے عالم کے لیے۔ ان لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، قافلے کو ویلکم کہا، اور اس پادری نے جاتے ہی ایک سوال کیا۔ اس نے کہا، جی یہ اس قافلے میں جو ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا کوئی رشتہ دار یا کوئی جاننے والا قریبی بھی ہے قافلے میں؟ بتایا کہ ابو طالب ہے، اس کے چچا ہے۔ وہ پادری کہنے لگا کہ آپ مجھے علیحدہ ہو کے میری بات سنیں۔ آپ نے فرمایا حکم کیجیے۔ کہنے لگا کہ آپ یہ قافلہ آگے لے جانے کی بجائے یہاں سے واپس چلے جائیں۔ ابو طالب حیران پریشان ہو گئے، کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہا، جی میں عیسائیوں کا عالم ہوں، میں انجیل بھی پڑھا ہوں، میں نے زبور بھی پڑھی ہے، میں نے تورات بھی پڑھی ہے۔ آپ کا قافلہ جب وہاں سے آ رہا تھا نا قریب قریب، تو یہ جس درخت کے نیچے ہم بیٹھے نا، میں نے دیکھا کہ اس درخت نے بے چین ہونا شروع کر دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس درخت کے اندر میں نے کوئی تبدیلی دیکھی۔ جیسے جیسے آپ کا قافلہ اور یہ بچہ قریب آتا گیا، یہ درخت اپنا سایہ اس طرف کرتا گیا، اور پھر جب آپ کو ادھر جگہ نہیں ملی، آپ کا قافلہ دوسری طرف جا کے بیٹھا، یہ بچہ بھی ادھر ہی گیا، تو اس درخت نے اپنے سائے کا رخ بھی چینج کر کے ادھر ہی کر دیا۔ پھر میں نے غور سے اس بچے کو دیکھا، اس کی پیشانی دیکھی، اس کی آنکھیں دیکھی، اس کا چہرہ دیکھا، اس کے دندان دیکھے، اور میرے ذہن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں جتنی بھی آخری نبی کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، وہ آپ کے اس بھتیجے کے اندر موجود ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ عیسائی اور یہودی جو اس علاقے میں رہتے ہیں، وہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیں گے۔
جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں، تجارت کے لیے، آپ کے علاقے میں غلہ نہیں ہوتا، ہم گندم وغیرہ آپ کو دیتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، لیکن ہماری درخواست ہے کہ آپ یہاں سے ہی واپس پلٹ جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا یہ تجارتی قافلہ جب تھوڑا سا ہیل و حجت کا شکار ہوا کہ ہم تو کاروبار کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے ابو طالب سے کہا، یہ بات بخاری میں موجود نہیں ہے لیکن باقی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اور اللہ غریق رحمت کرے، میرے والد محترم یہ بیان کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا آپ کو دلیل چاہیے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ وہ جناب ابو طالب کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے اپنے کلیسا کے اندر، اپنے چرچ کے اندر، اپنے عبادت خانے کے اندر۔ وہاں جا کے اس نے اپنے کلیسا کے خاص کمرے میں ایک دروازہ کھولا زمین کے اندر، اور نیچے سیڑھیاں اتر رہی تھی تہ خانے میں۔ وہ تہ خانے میں لے گیا، تہ خانے سے پھر دوسرے تہ خانے میں لے گیا، پھر تیسرے تہ خانے میں لے گیا، اور آخر میں جا کے اس نے ایک اتنا بڑا صندوق نکالا، اس کے اندر سے ایک چھوٹا صندوق، پھر اس کے اندر سے ایک صندوق، پھر اس کے اندر سے ایک چھوٹا صندوق نکالا، آخری صندوق کے اندر سے اس نے ایک بڑی پرانی کتاب نکالی۔ اس کتاب کو کھول کے کہنے لگا، یہ دانیال پیغمبر کی کتاب ہے، اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں دانیال، یہ ان کی کتاب ہے، اور یہ دیکھیے اس کتاب کے اس صفحے پر جتنی آخری نبی کی نشانیاں لکھی ہیں وہ آپ کے بھتیجے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پھر جناب ابو طالب اور ان کا قافلہ وہیں سے واپس پلٹ آئے۔ ایک بات۔ دوسری بات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ رہے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ روح المعانی، ان کی ایک تفسیر ہے، اس کے اندر نقل کیا۔ کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جب چل رہے تھے تو اچانک ایک آواز آئی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ بھی یہ آواز آئی، ہم نے کہا شاید کوئی قریب سے گزرنے والا ہے، نظر کوئی نہیں آیا، چلے ہماری عدم توجہی ہوگی، پتہ نہیں چلا ہوگا۔ فرماتے پھر دوسری دفعہ بھی آواز آئی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور ان کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ہم تھوڑے سے حیران ہو گئے، رکے، دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، پھر چل پڑے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے۔ تیسری دفعہ آواز آئی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو بکر صدیق کہتے اب تو میں نے اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے رکنے کا کہا۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر آواز آتی ہے، بندہ نظر نہیں آتا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ ہنس بھی رہے ہیں۔ کائنات کے امام نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے ابو بکر صدیق صحابی، ھذا حجر یعرفنی ویسلم علی، یہ ایک پتھر ہے، یہ مجھے پہچانتا ہے اور یہ مجھے سلام کر رہا ہے۔ علامہ زرقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر یہ تیسرا واقعہ لکھا ہے جو میں آپ کو سنانے لگا۔ فرماتے ہیں کائنات کے امام ایک دفعہ شہر سے باہر نکلے، باہر کھیتوں کی طرف، جنگلات کی طرف چلے گئے، اور وہاں ایک شکاری آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے ایک ہرن کا شکار کیا تھا، بڑا خوش بیٹھا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اس قریب پہنچے، اس ہرنی نے بولنا شروع کر دیا،
کہنے لگی میں آپ کو جانتی ہوں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور رحم والے ہیں۔ عربی زبان میں اس نے کہا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور رحم والے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ گھاس چل رہے ہیں، میں ان کو چھوڑ کے اس طرف آئی ہوں، اس نے مجھے شکار کر لیا، یہ مجھے لے جائے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ ہائے ماں تجھ پہ قربان، ماں تو جانور کی بھی ماں ہی ہوتی ہے۔ کاش کے نوجوانوں کو سمجھ آئے، کاش میری بیٹیوں کو یہ بات سمجھ آئے جو کہتی ہے ماں تینوں نہیں پتا، کاش ان بچوں کو سمجھ آئے جو اپنے باپ کو کہتے ہیں نہیں ابا جی تواڈے ویلے نہیں رہے، یہ جانور کی ماں ہرنی کہتی اللہ کے پیغمبر اگر آپ کو یقین نہیں آتا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتی۔ کائنات کے امام نے اس شکاری سے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دو، یہ وعدہ کر رہی ہے اور میرا بھی آپ سے وعدہ کہ یہ آئے گی، یہ سچ بول رہی ہے۔ علامہ زرقاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 15 سے 20 منٹ گزرے تھے، وہ ہرنی جو ہے وہ اپنے بچوں کے سمیت دوبارہ واپس آ گئی اور اس نے آ کے کہا اللہ کے پیغمبر یہ دیکھ لیجئے یہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اسے کہہ دیجئے مجھے چھوڑ دے ورنہ میرے بچوں کا کیا بنے۔ ماں کو اپنی موت کی فکر نہیں، ماں کو اپنی جان کی فکر نہیں، ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہے مرتے دم بھی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں لوگوں کاش دنیا میں کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے جو بچوں کو دکھا سکے کہ تمہارے ماں باپ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں یہ سیانے کی بجائے کملے ہو جاتے ہیں۔ میں نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے کہوں گا ان سے پوچھو جن کے نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم ویسے تو انسان کی فطرت ہے ہر نعمت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب چلی جاتی ہے، لیکن جن کی ماں چلی جائے نا ان سے پوچھو زندگی کیا بچتی ہے پیچھے۔ اللہ کی قسم ماں کے جانے کے بعد باپ کے جانے کے بعد دن پورے کرنے اس کے علاوہ زندگی کوئی نہیں۔ اللہ جن کے والدین جا چکے ہیں اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اللہ جن کے زندہ ہیں ان کو سلامت رکھے، اللہ اولاد کو ماں باپ کے دکھوں سے بچا اور ماں باپ کو اولاد کے دکھوں سے بچا۔ اسی لیے کہتے ہیں انشاءاللہ کبھی کسی دی ماں نہ مرے۔ ہرنی ہے شکار ہو گئی، کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میں آپ کو پہچانتی ہوں، میں آپ کو جانتی ہوں، آپ میری سفارش کر کے مجھے چھڑا دیجئے۔ اور وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، انہوں نے سفارش کی، ہرنی کو چھٹکارا ملا۔ یہ تیسرا واقعہ ہو گیا۔ چوتھا واقعہ ابو داؤد میں ہے، کائنات کے امام تشریف فرما ہے، مشہور واقعہ۔ کائنات کے امام کے پاس ایک اونٹ آتا ہے اور اونٹ آ کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے سامنے نا گردن جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ دیر کھڑا رہتا ہے پھر تھوڑا سا پرے ہو جاتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے مالک کو بلاؤ۔ اس اونٹ کے مالک کو بلایا گیا، کائنات کے امام فرماتے ہیں میرے صحابی تیرے اونٹ نے تیری شکایت کی ہے، اس نے مجھے آ کے کہا ہے اللہ کے پیغمبر میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، کھانا اور چارہ تھوڑا دیتا ہے۔ یہ بڑی توجہ سے سننے والا واقعہ ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں بچیاں کام کرتی ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کی دکانوں پہ ملازم کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کی ماتحتی میں لوگ آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کے ملازم نوکر اور جن کے پاس کام کرنے والے ان کی سبورڈینیشن میں لوگ موجود ہیں، یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔
اونٹ نے کہا اللہ کے پیغمبر میرا مالک ظالم ہے، آپ تو رحمت والے ہیں، آپ ذرا سفارش کیجئے نا، میرا مالک مجھ سے کام تھوڑا مارتا بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جہانوں کا رحمت والا نبی اس کے مالک کو بلا کے کہتا ہے اس اونٹ نے تیری شکایت اگر اللہ کے دربار میں کر دی تو تیرا رہنا کچھ نہیں۔ ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ کو یاد رہے تو، لوگوں اس سے نہ ڈرو جو بدلہ لے لیتا ہے، اس سے ڈرو جو بدلہ نہیں لے سکتا، کیونکہ جو بدلہ لے لیتا ہے تو وہ تو برابر ہو گیا کام، اور جس نے نہیں لیا نا اس کی درخواست اللہ کے دربار میں پہنچ گئی ہے، اور اللہ رحم والا تو ہے ہی ہے، لیکن واللہ عزیز ذو انتقام، وہ انتقام بھی بڑا سخت لیتا ہے، اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے بندوں کے، اور اپنی مخلوق کا حق معاف نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے سوچا قیامت کا دن 50,000 سال کا کیوں ہوگا؟ اتنا لمبا دن، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر آخری شخص تک کا حساب ہونا ہے۔ ہر شخص کا حساب نہیں ہونا، اللہ کا قرآن کہتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے کے برابر نیکی کی ہوئی اس کا بھی حساب ہونا ہے، اور ذرے کے برابر گناہ یا برائی کی ہوئی تو اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ وہ دن ہی انصاف کا ہے، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا نہیں، وہ حساب کے دن کا مالک ہے، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے۔ ڈر جائیے اساتذہ کرام، ڈر جائیے جو اپنے بچوں کو تھپڑ مار، یہ مار وہ مار، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس بڑے اختیار ہیں۔ اور مسجد کے اساتذہ کرام، میں صرف اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، مجھے بڑی امید ہے کہ یہاں کا ماحول بہتر ہوگا۔ مسجدوں میں پڑھانے والے اساتذہ کرام، خدا واسطے بچوں کو نہ مارو، ان کو مسجد میں آتے ہیں تو پیار سے پڑھاؤ، یہ دین کے دروازے ہیں، یہ بند نہ کرو۔ مسجد سے بھاگا ہوا پتہ نہیں کہاں جائے گا، اسکول سے بھاگ کے پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، جا کے سگریٹ پیے گا، نشہ کرے گا، ماں باپ کی بے عزتی کرے گا، معاشرے کا نقصان کرے گا، کسی کا قتل کرے گا۔ اس لیے خدا واسطے رحم والی بات کرو۔ کائنات کے امام کے بارے میں 4 واقعات میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ پہلا واقعہ وہ شام کے عیسائی راہب کا واقعہ، درخت والا واقعہ۔ دوسرا واقعہ پتھر کے سلام کرنے کا واقعہ۔ تیسرا واقعہ ہرنی کے بول کے اللہ کے پیغمبر سے رحم کی اپیل کرنے کا واقعہ۔ چوتھا واقعہ کائنات کے امام کے سامنے اونٹ کی درخواست اور رحم کی اپیل کا واقعہ۔ پانچواں واقعہ بھی ترمذی میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے، اور بیان کرنے والی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں عربوں میں، عرب تو بڑی پرانی بات ہے، ہمارے شہروں دیہاتوں میں بھی پہلے یہ گھروں کے اندر واش روم کا انتظام نہیں ہوتا تھا، لوگ باہر ہی جاتے تھے۔ عربوں کے اندر بھی یہی رواج تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی تشریف لے جاتے، اور ذہابہ ابعد، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جاتے اور دور چلے جاتے جہاں تک کسی کی نظر بھی نہ پڑے۔ اس لیے تو کافر یہ کہا کرتے تھے یستحیی کما تستحیی المرأۃ، کیسا نبی ہے، ایسے حیا کرتا ہے جیسے عورت حیا کرتی ہے، ایسے شرماتا ہے جیسے عورت شرماتی ہے، لیکن اس نبی کی امت نہیں شرماتی، اس نبی کی بیٹی نہیں شرماتی، کہتی میرے اندر بڑا کانفیڈنس ہے،
کہتی میں بڑی پڑھی لکھی ہوں. کہتی تو اپنی نظر پہ دوپٹہ ڈال دے، میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. تو ہائے یہ کس نبی کی امت ہے جس نبی پہ الزام ہی یہ ہے کہ یہ اتنی حیا کرتا ہے جتنی حیا تو عورت بھی نہیں کرتی. کائنات کے امام کبھی کبھار جاتے نا اس طرح تو جگہ کھلی ہوتی، کوئی اوٹ نظر نہیں آتی، تو ماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر درختوں سے کہتے تھے یا ہادہ الشجرہ تعال ہنا، اے درخت تو یہاں پہ آ کے کھڑا ہو جا. پھر کہتے یا ہادہ الشجرہ تعال ہنا، اے درخت تو یہاں پہ آ کے کھڑا ہو جا. 4 چفیرے اللہ کے پیغمبر درخت جو ہیں وہ اوٹ بنا لیتے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنی حاجت کو پورا کرتے. یہ 5واں واقعہ. 6واں واقعہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں ہم ایک روز سفر پہ جا رہے تھے، اتفاق کی بات ہے کہ چلتے چلتے راستے میں رات ہو گئی، اور رات بھی ہوئی. یہ بھی تاریخی واقعہ ہے، سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں بڑا مشہور واقعہ موجود ہے. کہتے رات ہو گئی تو ہم نے آرام کرنا چاہا، تو اتفاق یہ ہے کہ جنگل تھا، جنگل کا علاقہ تھا. ہم نے کہا یا رات ٹھہرتے. ساتھ ہی ہمیں ڈر پیدا ہو گیا کہ جنگل میں جانور ہیں، درندے ہیں، کھا پی جائیں گے، چیر پھاڑ جائیں گے، تو بڑا رسک ہے یہاں پہ رہنا. کہتے اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی. میں نے جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا اے جنگل کے درندوں، آج کی رات تمہارے اندر محمد کے غلاموں نے رہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہتے میں نے یہ اعلان کیا، جنگل کے درندے جنگل سے نکلنا شروع ہو گئے. کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنگل کے درندوں نے اپنے جانوروں کو منہ میں ڈالا ہوا ہے اور جنگل سے باہر جا رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا پتھر کے نیچے سے کیڑے بھی نکل کے جا رہے ہیں، کیڑے بھی جا رہے ہیں. اور ہم نے وہاں پہ رات بسر کی. صبح دم ہم وہاں سے تازہ دم ہوئے اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہوئے. ساری رات جنگل کا درندہ تو بڑی دور کی بات ہے، جنگل کا ایک کیڑا بھی جنگل میں نہیں رہا. پیغام کس کا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ہم نے نام لیا، ہم نے کہا تمہارے اندر آج تم نے نہیں رہنا، آج محمد کے غلاموں نے رہنا صلی اللہ علیہ وسلم. 7واں واقعہ یہ مسلم میں بھی ہے، یہ نسائی میں بھی ہے. کائنات کے امام مسجد نبوی میں جب خطبہ دیتے تھے تو ایک کھجور کا تنا تھا، خشک تنا تھا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے جس طرح ہم چھڑی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک خاتون کو پتا چلا کہ اللہ کے پیغمبر اس طرح بس کھڑے رہتے ہیں، تو اس نے نا یہ ممبر بنوا کے بھیج دیا، مسجد کے لیے یہ ممبر بنوا کے بھیج دیا. اللہ کے پیغمبر ذرا آرام سے بیٹھ بھی جائیں گے، کھڑے بھی ہو جائیں. اور یہ واقعہ سناتے میں اکثر یہ کہتا ہوں، خاتون کو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کہا تھا کہ ممبر بنوا کے بھیج دینا، مسجد کی ضرورت ہے، خود ہی پتہ کیا. سبحان اللہ کہنی بڑی آسان ہے. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اور اپنے رب کو جواب دو نا، کتنی مرتبہ مسجد میں آ کے دیکھا کہ ضرورت کیا ہے، کتنی مرتبہ اپنے گھر کا حساب کتاب کرتے کرتے اپنی بیوی سے کہا کرما لیے وچ مسجد کا بھی حصہ رکھ لیا، کتنی مرتبہ. پیسے سارے نکال کے دیتا ہے، کہتا ہے یہ بچوں کی فیس ہے، یہ کریانے کا ہے، یہ سبزی کا ہے، اے رکھ لے، چلو 2-4 ہزار ود بھی کول ہونا چاہیے. کرتے ہو نا، کرتے ہو نا. تک کبھی یہ بھی کہا ہے کہ یہ مسجد کا حصہ ہے. ایتھے اعلان ہوتے رہتے ہیں حسب توفیق چندہ جمع کرواؤ، 1836 روپے بل آ گیا جمع کرواؤ. کبھی آ کے کہا ہے مسجد والوں سے کہ بجلی کا بل جتنا آیا کرے میرے گھر میں بھیج دیا کرو. میں اللہ کے پیغمبر کے ممبر پہ بیٹھ کے ایک بات کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں، اللہ کی قسم
مسجد کا بل تو ادا کر، تیرے گھر کے سارے بل رب ادا کرے گا۔ اپنے رب سے سودا تو کرو۔ اس نے ممبر بنوا کے بھیج دیا۔ اللہ کے پیغمبر اگلے جمعے آئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہم نے سنا کسی کے رونے کی آواز آ رہی، ہم نے کہا کوئی بچہ ہوگا ادھر ادھر روتا پھر رہا ہوگا۔ آواز بڑھ گئی، ہمارے کان کھڑے ہوئے، کون ہے؟ دیکھا دائیں بائیں کوئی نہیں رو رہا، پتہ ہی نہیں چلا۔ آواز بڑھ گئی اور اتنی بڑی کہ تنہا کما تنہا ناقۃ، اتنی چیخیں نکلی جس طرح کے اونٹنی رو رہی، اس کی چیخیں۔ چھوٹا سا بچہ بلک بلک کے سسکیاں دے کے رو رہا ہے۔ ہم پریشان ہو گئے، رونے والا کوئی نہیں، آواز آئے جا رہی ہے، کیا ہوا؟ اتنے میں کائنات کے امام اپنے ممبر سے نیچے اترے اور کھجور کے اس تنے پر ہاتھ رکھا، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ کائنات کے امام فرماتے صحابہ یہ میری جدائی میں رویا، اور میں قیامت تک اگر اس پہ ہاتھ نہ رکھتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ 8واں اور آخری واقعہ، اس کے بعد ہم نے بات آگے لے کے چلی۔ احد کے میدان سے اللہ کے پیغمبر واپس آ رہے ہیں، صحابہ سامنے پہاڑ آیا۔ احد یہ عرب کے بڑے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، احادیث میں اکثر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ 4 کلومیٹر چوڑا ہے اور 11 یا 12 کلومیٹر لمبا ہے، اور اونچائی میں سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر جب کسی بڑی چیز کی مثال دیتے تھے تو اس احد کا نام لیتے ہیں۔ سامنے پہاڑ آ گیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہاڑ ہل رہا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ کیا ہے؟ کائنات کے امام فرماتے میرے صحابہ ھذا جبل یحبنا ونحن نحبہ، یہ پہاڑ ایسا ہے کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہمارے آنے کی خوشی میں ہل رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ کائنات کے امام نے پاؤں مارا، کہا اسکت یا احد، رک جا احد، ہلنا نہیں۔ اس وقت کا رکا ہوا احد آج تک نہیں ہلا۔ حضرات 8 واقعات میں نے آپ کو حدیث کے اور تاریخ کے سنا دیے ہیں، جلدی جلدی۔ کیوں سنائے؟ اس لیے سنایا کہ جس کو شام کے درخت نے پہچانا، جس نبی کو مدینہ کے پتھروں نے پہچانا، جس نبی کو جنگل کے ہرنوں نے پہچانا، وہ لوگوں جس نبی کو جنگل کے درندوں حتیٰ کہ زمین کے کیڑے مکوڑوں نے پہچانا، اور جس نبی کو احد پہاڑ نے پہچانا، جس نبی کو کھجور کے بے جان تنے نے پہچانا، اور ڈھیروں واقعات ہیں، لیکن جمعے کا وقت محدود ہوتا ہے۔ اور جس نبی کو اونٹوں نے پہچانا، جانوروں نے پہچانا، اس نبی کو اس کی امت نے نہیں پہچانا، اس نبی کو اہل حدیثوں نے نہیں پہچانا، اس نبی کو اہل سنت والوں نے نہیں پہچانا۔ نہیں پہچانا، اللہ کی قسم جنہوں نے پہچانا تھا ان سے پوچھا ما حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرتضیٰ سے سوال کیا اللہ کے پیغمبر سے کتنی محبت کرتے ہو؟ فرماتے ہیں ہوا احب الینا من آبائنا و اولادنا و امہاتنا۔ کیا بات کرتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر کی محبت کی بات کرتے ہو؟ وہ ہمارے آباء و اجداد سے زیادہ ہمیں پیارے ہیں، وہ ہماری اولاد سے زیادہ ہمیں پیارے ہیں، وہ ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں پیارے ہیں۔ جنہوں نے پہچانا تھا نا، اس خبیب کو سولی پہ لٹکا دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ خبیب کو پکڑا، خبیب نہیں روئے، خبیب کو مارا، خبیب نہیں روئے، خبیب کو جکڑا، خبیب نہیں روئے، سولی پہ چڑھانے لگے تو خبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کافروں نے کہا خبیب ڈر گیا ہے، اب بدل جائے گا۔ مطالبہ ایک ہی تھا کہ اس نبی کا انکار کر دو،
کہنے لگے ذرا ٹھہر جاؤ، خبیب سے پوچھو روتے کیوں ہو؟ موت سے ڈر گئے ہو؟ جنہوں نے پہچانا تھا ان کی آواز سنو، کہا نہیں موت سے نہیں ڈرا۔ روتے کیوں؟ کہا روتا اس لیے ہوں، ایک جان ہے جو ابھی قربان ہونے لگی ہے، خواہش کرتا ہوں کاش میرے جسم کے لو میں جان ہوتی، میں ساری اللہ کے پیغمبر پہ قربان کر دیتا، اس لیے رو۔ صحابی کو جکڑا، بیت اللہ میں لے آئے، اور مارنے والے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے۔ ابو سفیان ویسے رحم دل تھے، صحابی رسول کو مارتے ہوئے نا قریب اس کے ہو کے نا تو بڑی ایک ہمدردی کی بات کہی، کہا ایک دفعہ میرے کان میں کہہ دو کاش میری جگہ پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ لوگوں جنہوں نے پہچانا تھا۔ کہا تم کہتے وہ ہوتے؟ میں یہاں مکے میں مار کھا رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر مدینے میں ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری جان جاتی ہے جائے، لیکن مجھے اتنا بھی برداشت نہیں کہ میرے نبی کو مدینے میں بیٹھے ہوئے کانٹا بھی چبھ جائے۔ وہ لوگوں جنہوں نے پہچانا تھا۔ ہم نے تو اپنے نبی کو نہ پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ جانا ہے، نہ پہچانا ہے۔ ہم نے اپنے نبی کو پہچانا نہیں ہے، دعوے ہمارے ایک دوسرے سے بڑے ہیں۔ تمہارا عشق تھوڑا ہے میرا زیادہ ہے، یہ تو ہم روز کہتے ہیں۔ تھوڑا جلسہ چھوٹا تے ساڈا جلسہ بڑا ہویا، ساڈے نال بندے زیادہ نے، یہ ہم روز کہتے ہیں۔ تھوڑے کول تے چج دا اشتہار ہی نہیں چھپتا، یہ ہم روز سنتے ہیں۔ ہمارے مولوی صاحب نے 3 گھنٹے تقریر کی، یہ ہم روز سنتے ہیں، کیونکہ ہمارے عشق کے پیمانے اور محبت کے پیمانے ہی ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ کائنات کے امام نے بلایا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ، کہا حبیب یہ خبر سنی، کیا خبر ہے؟ کہا یمامہ ایک دور علاقہ ہے، وہاں ایک ظالم آدمی نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ وہ بھی نبی ہے، گستاخی کرتا ہے، مجھے خط بھی لکھا ہے، گستاخی بھی کی ہے، اس سے بدلہ لینا ہے۔ کائنات کے امام لبیک یا رسول اللہ و صادق، یہ سعادت میرے حصے میں آ جائے تو اور کیا چاہیے؟ کہ میں نے گلشن میں جا کے ایک ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، جان نکل جائے تیرے قدموں میں، یہی دل کی تمنا یہی آرزو ہے۔ اور جنہوں نے پہچانا تھا نا وہ وہیں سے نکلے۔ ماں سے کہا ماں کائنات کے امام نے یہ پیغام دیا ہے، ماں کہتی جا بیٹا